السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر ہے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ باپا یہ مکتبۃ المدینہ کی جو سیڑھی ہے یہ پڑوسی اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب عطا فرما دیجئے۔ مکتبۃ المدینہ کی سیڑھی وہ لکڑی کی، وہ جو مختلف کاموں کی جو ہوتی ہے ہٹا کر رکھتے ہیں، جیسا کہ کتابیں رکھنا، بلب نکالنا، کر اس طرح کی سیڑھی مراد ہے؟ موبائل سیڑھی؟ یہ ساحل نے کسی کی شاید ترجمانی کی ہوگی۔ جی باپا لگ یہ رہے نہیں تو کون سی سیڑھی مراد ہے؟ ایک تو سیمیٹڈ سیڑھی ہوتی ہے اور ایک یہ لکڑی کی اس طرح کی۔ تو اگر چلو لکڑی کی سیڑھی ہے، موبائل سیڑھی جو پھراتے رہتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ اگر سب استعمال کریں گے تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، مانگ مانگ کے لے جائیں گے تو دے بھی نہیں جائیں گے۔ تو یہ تو ایک، جبکہ مکتبۃ المدینہ کی ملک ہے تو یہ تو ایک وقف کا ادارہ ہے، تو اس کی سیڑھی نہ استعمال کوئی کرے نہ اس کی اجازت دے۔ اگر پڑوسی فتنہ کرتے ہوں، اس طرح کے کاموں میں ہوتا ہے، وہ جھگڑا کریں گے پڑوسی، تانے دیں گے، غیبتیں کریں گے، تو اس کا حل ایک ہے۔ حل یہ ہے کہ یا تو مکتبے کا اسٹاف جو ہے اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی تھوڑی رقم نکال کر یہ خریدے اور وقف نہ کرے، بلکہ یہ نیت کر لے کہ یہ سب اس کا استعمال کر سکتے ہیں، تو اگر یہ دوسرے کو دیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ یا کسی سے سیڑھی کا اسی مد میں کسی سے لے لیں کہ ہم دوسرے بھی استعمال کر سکیں، پڑوسی یا جو بھی، اور مکتبہ بھی، اب اس طرح ہم کو ڈونیٹ کریں، عطیہ دیں اس طرح، تو یوں یہ جائز ہو جائے گا دینا۔ اب لینا پھر اس پہ کلام ہوگا کہ مکتبے کی چیز مانگنے والا آیا گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا اپنے ذاتی استعمال کے لیے اس سیڑھی کو۔ تو اس لیے یہ غالباً اس کو اجازت نہیں ملے گی مانگنے کی، کہ اس کو نہیں پتا نا کہ یہ اس طرح کے پیسوں کی ہے، تو وہ تو ایک اپنی کم علمی یا لا علمی کی وجہ سے ایک غلط کام کر رہا ہے مانگنے والا، جبکہ پتا ہے کہ یہ مکتبے کی، وہ تو انڈرسٹوڈ تو یہی رہے گا کہ یہ مکتبے کی سیڑھی ہے تو گھروں کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ تو اس میں صورت یہ کہ سیڑھی کے لیے ایک گتا یا کچھ لکھ کر رکھ لیا جائے اور اس پہ لگا لیا جائے، ضرورت ہو تو اس کو استعمال کر لیا، پھر جب سیڑھی رکھی واپس اس پہ گتا لگا لیا جائے۔ اسی طرح کا کہ یہ چونکہ مکتبے کی ہے، اس کو مطلب دوسروں کے ذاتی استعمال کے لیے، دوسروں کے استعمال کے لیے جو کام مکتبے کے علاوہ ہیں ان کو مطلب دینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، تو یہ لکھ کر یہ اس طرح کی عبارت اپنے دارالافتاء اہل سنت سے پاس کروا لی جائے اور لگا دیا جائے لکھ کر، دیٹس آل، بتا دیا جائے کہ یہ ہمارے مطلب مفتیان کرام نے یہ حکم شرعی اس پہ یہ لکھا ہے۔ تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آسانی ہوگی۔ پھر بھی اب جہالت ہے، بک بک کرے گا تو ٹھیک ہے، کیا کر سکتے ہیں اپنے، اس کی خاطر حکم شریعت کو تو رد نہیں کر سکتے نا، لیکن اکثر مان جائیں گے، فتویٰ دکھا دیں گے نا ان کے، مگر یہ فتویٰ بھی آپ ایک بار دکھائیں گے دوسری بار ڈھونڈتے رہیں گے کہاں رکھا تھا، یہ بھی آپ کا کام ہے۔ یہ تو خوف خدا والے مکتبے والے ہوں گے نا تو ایسا ہوگا، مکتبے والے ظاہر بیچارے مدنی مذاکرے کہاں سنتے ہوں گے، جو ان کو یہ مسائل پتہ چلیں، یہ احتیاطیں پتہ چلیں، بہت کم، تھوڑے سنتے ہوں گے، نہ ہونے کے برابر۔ اللہ جذبہ عطا فرمائے۔ آپ بولو کہ یہ فیضان مدینہ یہ دکان پہ ان کی ڈیوٹی ہے، تو کتنوں کی ڈیوٹی ہے، ویسے کون سا سنتے ہیں؟ اور ان کی ڈیوٹی ہے نا کہ ساری دنیا میں مکتبے والوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اس وقت، سننا ہو تو راستے بہت ہیں، نیٹ پر موجود ہے، فارغ وقت میں سنا کریں، روز کا ایک مدنی مذاکرہ، ویسے روز کا 1 گھنٹہ 12 منٹ تو ویسے مدنی انعام ہے، تو سنیں گے تو انشاءاللہ مکتبے والوں کو بھی معلومات ہوگی، اور کچھ ایسے ہوں گے مکتبے والے جو میں امید کرتا ہوں، امید کیا مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ سنتے ہوں گے، ابھی ان کی کارکردگی ملے گی کہ کتنے سنتے ہیں۔ باب المدینہ کے مکتبے سے تو کم از کم مجھے دلوا دو یار۔
سب سے بڑا مکتبہ یہیں ہے لبیک باب المدینہ کا. شاید دوسرے نمبر پر مرکز الاولیاء کا ہو، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑا ہو مرکز الاولیاء کا. مجھے دونوں شہروں کی کم از کم کارکردگی ملے کہ آیا یہ دعوت اسلامی والے ہیں بھی یا نہیں. اللہ اکبر. ہفتہ وار اجتماع کو اپنے لیے کوئی ضرورت محسوس کرتے کہ نہیں، یا اس خوش فہمی میں کہ تنخواہ لے کر کام کرو تب بھی یہ کاؤنٹ ہوگا کہ مدنی کام کرتا ہی ہے، دعوت اسلامی کام کر رہا ہے. آپ کہیں اور بھی تو اجارے پہ لوگ کام کرتے ہیں نا. یہ سارے کوئی بے روزگار تو نہیں ہے جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں، خیراتوں پر تو نہیں پل رہے نا. تو آپ اجارے پر کام کر رہے ہیں، الحمدللہ مرحبا کرنا ہی چاہیے کہ حلال روزی کما رہے ہیں آپ، جو کما رہے ہیں مرحبا. تو یہ تو دینی کام تو کرنا چاہیے نا. یہ سننا، علم دین حاصل کرنا، یہ تو ایک دینی کام ہے، ثواب کا کام ہے. فرض علوم اس میں الحمدللہ حاصل ہوتے ہیں. تو سارے مکتبے والوں کو بھی میری مدنی التجا ہے کہ جب ڈیوٹی نہ ہو تو آپ مدنی مذاکرہ سن لیا کریں 1 گھنٹہ 12 منٹ. بلکہ تمام حاضرین ناظرین اگر یہ سنیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کے پاس وہ علم دین کا ذخیرہ ہوگا کہ آپ شاید برسوں کے مطالعے سے حاصل نہ کر سکیں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ جہاں بھی ہوں، مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ. آپ www.amirahlussunnat.net کے ذریعے، ڈی وی ڈیز کے ذریعے، میموری کارڈ فیضان مدنی مذاکرہ جس کا حصہ اول دوم مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویب سائٹ پر جو انٹرنیٹ ریڈیو ہے اس پر بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے حاصل کر سکتے ہیں. سافٹ ویئر سی ڈیز بھی مکتبۃ المدینہ کے پاس موجود ہیں. آپ جہاں بھی ہوں، آپ کے پاس بہت سے ذرائع ہیں، مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ یہ ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں اور مدنی مذاکرے فی زمانہ بآسانی سن سکتے ہیں. بہت مکتبۃ المدینہ علم دین فرمائیں. مکتبۃ المدینہ ہند کے ذمہ داران کا بھی مطلب جواب آ رہا ہے وہاں سے کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ. اور باپا جو نیا رسالہ آیا ہے وہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، الحمدللہ آج بمبئی اور دہلی میں بھی یہ رسالہ جاری ہو چکا. الحمدللہ. اب بھی دیکھ رہے جی باپا، روزانہ 1 گھنٹہ 12 منٹ دیکھتے ہیں. اس کی کوئی اطلاع؟ یہ اب جیسا آپ نے فرمایا نا، تو یہ آپ نے جیسے پاکستان کے 2 بڑے شہروں کا نام لیا، تو امید ہے کہ دہلی سے اور بمبئی سے بھی ہمارے ذمہ داران کارکردگی بھیجیں گے. بڑے شہروں کا لیا تو اس کا دوسرے شہروں کو معاف تھوڑی ہے. لبیک ان کو بھی سیکھنا چاہیے. لبیک انشاءاللہ. ان کے بھی کارکردگی آئے گی تو خوشی ہوگی لبیک انشاءاللہ. اور میں عرض کر رہا تھا کہ اب علم دین حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا. دیکھو نا انہوں نے کتنے وہ طریقے گنوا دیے آپ کو اسلامی بھائی نے. تو پہلے تو سفر بھی دشوار تھا، اس کے باوجود کتنے طویل سفر کر کے گھروں سے نکل کر یہ حضرات علم حاصل کرتے تھے. ہمارے غوث پاک کو دیکھ لیں کہ جب یہ علم دین کے لیے آپ کو جذبہ پیدا ہوا تو ابھی تو جوانی تھی. امی جان سے کہا نا کہ مجھے اللہ کے لیے وقف کر دو دین کے لیے، جس کو ہم وقف مدینہ بولتے ہیں آج کل. تو امی نے رخصت کر دیا نا کہ تو قیامت کے دن ملاقات ہوگی. کیونکہ وہ سفر پہلے تھوڑی ہوائی جہاز کے سفر ہوتے تھے، پیدل، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، راستوں میں ڈاکو لوٹ لیتے تھے. بھوک پیاس، کوئی دکانیں اور ہر جگہ تھوڑی کوئی شاپنگ سینٹر بنے ہوئے ہوتے تھے. اتنا مشکل ہوتا تھا پھر بھی علم دین حاصل کرتے تھے. ہمارے غوث پاک بہت بڑے عالم ہیں. علم دین حاصل کیا نا کتنی محنتوں سے کیا، فاقے کر کے کیا. یہاں تو ان کو بکرے کا مطلب قورمہ کھلایا جاتا ہے، ہمارے یہاں مفت کھلایا جاتا ہے، پھر بھی نہیں آتے گنتی کے لوگ. دنیاوی تعلیم کے پیچھے سب کی دوڑ لگی ہوئی ہے، علم دین کی طرف توجہ نہیں ہے. افسوس، 100 کروڑ افسوس، 100 ارب افسوس، 100 کھرب افسوس. افسوس کے سارے صیغے ختم کر دوں تب بھی افسوس کا حق ادا نہ ہو. ایسا افسوس کہ علم دین کی طرف قوم کی توجہ نہ رہی، صرف اور صرف دنیا دنیا دنیا. روز ایک دوسرے کو روز کندھے دے رہے ہیں، جنازے اٹھا رہے ہیں، مرتے دیکھ رہے ہیں. لیکن افسوس اپنے کو لگتا ہے کہ وہ اس لیے مر گیا کہ یار رف اسکوٹر چلاتا تھا تو یہ مارا گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ دیکھ کر روڈ کراس نہیں کرتا تھا، اندھا دھند بھاگتا تھا تو بس نے کچل دیا. میں تو محتاط ہوں، لاکھ محتاط ہو، لیکن موت نہیں چھوڑے گی.
एक न एक दिन आकर रहेगी। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान, आखिर मौत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। यही तुझको धुन है, रहूं सब से बाला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला। यही तुझको धुन है, रहूं सब से बाला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा